الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب اللہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص رسی لے اور جا کر لکڑیاں کاٹے اور اس لکڑیوں کا گٹھا بنا کر اپنی پیٹھ پر لادے اور آ کے اسے بیچے، یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے مانگے، اب چاہے لوگ اسے دیں یا نہ دیں، اور تم میں سے کوئی شخص مٹی لے اور اسے کھا لے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کوئی ایسا مال کھائے، ایسی غذا کھائے جو حرام کی۔ پہلی بات جو ارشاد فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بندہ دوسروں سے مانگنے سے بہتر یہ ہے کہ اسے کوئی چھوٹا موٹا ہلکا کام جو بظاہر دوسروں کی نظروں میں حقیر کام ہو، چھوٹا سا کام ہو، وہ بھی اگر اسے کرنا پڑے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے مانگے۔ لوگوں سے مانگنا، ان سے سوال کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے کہ اس میں بندہ اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے، رسوا کرتا ہے۔ کسی شخص سے مانگ رہا ہے اور وہ اسے چاہے دے چاہے نہ دے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگوں سے مانگتا ہے، کسی سے پیسے مانگے، کسی سے کچھ مانگا، کسی سے کچھ مانگا، تو قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا، یعنی انتہائی ذلیل اور رسوا ہو کر وہ آئے گا۔ اور اسے بعض روایتوں کے اندر آگ کے ٹکڑے سے، کہ یہ بندہ جو لوگوں سے اس طرح مانگ کے کھاتا ہے، اس کے بارے میں یہ بیان کیا کہ یہ ایسا ہے جیسے آگ کا ٹکڑا کھا رہا ہو۔ تو اس لیے دوسروں سے سوال کرنے کی اجازت، کسی سے مانگنے کی جو شریعت نے اجازت دی، وہ انتہائی مجبوری کی حالت میں، یعنی صرف اس شخص کو کہ جس کے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، جس کے پاس پہننے کے لیے نہیں ہے، ایسے کو اجازت دی گئی کہ وہ کسی سے اتنا مانگ سکتا ہے کہ جس سے اپنا کھانے پینے کا وہ انتظام کر سکے۔ باقی اس کے علاوہ کسی سے سوال کرنا یہ شرعاً حرام ہے، کسی سے مانگنا یہ حرام ہے۔ اگر وہ کسی سے مانگتا ہے اور اس کو ضرورت نہیں ہے، بغیر ضرورت کے مانگ رہا ہے، تو اب اس کو جو دیں گے، اس کو دینے والا جو ہوگا، وہ دینے والا بھی گناہ گار ہے، اور یہ شخص جو لے رہا ہے اس کے حق میں یہ مال حرام ہے۔ یہ جو حرام مال لے رہا ہے، جو کسی سے مانگ کر لے رہا ہے، اللہ پاک ہمیں اس ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھے کہ ہم کسی دوسرے سے مانگیں۔ اللہ پاک اپنا اور اپنے پیاروں کا ہی ہمیشہ، نیک بندوں کا جو اس کے اولیاء ہیں، اس کے انبیاء ہیں، اللہ پاک انہی کے در کا ہمیں فقیر رکھے، اپنی بارگاہ کا محتاج رکھے۔ اور ان سے بعض ایسے افراد ہوتے ہیں، ایسی ہستیاں ہوتی ہیں کہ ان سے مانگنے میں کوئی رسوائی نہیں ہے، ذلت نہیں ہے۔ جیسے والد ہے، باپ بیٹے سے لے رہا ہے، یا آپس میں بہت زیادہ کلوز ہیں، ایک دوسرے سے لینا دینا چلتا رہتا ہے، جس میں آپ لینا یہ رسوائی نہیں ہوتا، ذلت نہیں ہوتا، وہ سوال ایک الگ چیز ہوتی ہے، وہ مانگنا ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ لیکن جو اجنبی ہے، جس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسا لینے دینے کا تعلق نہیں، اس سے سوال کرنے کی اجازت یہ نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مٹی کھا لینا یہ اس سے بہتر ہے کہ بندہ ایسا مال کھائے کہ جو حرام کا ہو۔ حرام مال کے حوالے سے ایک اور حدیث مبارکہ جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جسم جس کی پرورش حرام مال کے ذریعے ہوئی، جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ یعنی اگر اللہ پاک نے اس پر خاص رحمت نہ فرمائی اور اس کے گناہوں کو معاف نہیں فرمایا تو پہلے وہ جہنم میں جائے گا، عذاب بھگتے گا، اور اگر ایمان سلامت ہوا تو پھر جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اللہ سے جو دعا کی جائے، اللہ پاک فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب فرماتا ہے مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب
اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کہو میں قریب ہوں، یعنی میرا علم ان کے ساتھ ہے، میری قدرت ان کے ساتھ ہے، جب مجھ سے مانگیں گے میں ان کو عطا فرماؤں گا، جب دعا مانگیں گے میں ان کی دعا قبول کروں گا۔ لیکن صحیح حدیث مبارکہ میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ایسی حالت میں آتا ہے، دور سے سفر کر کے آتا ہے، اس کے کپڑے جو ہیں وہ میلے ہو رہے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، اور اب وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے یہ عطا فرما، مجھے وہ عطا فرما۔ اللہ پاک اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ فرمایا اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ حالانکہ اس کی کنڈیشن، اس کی جو حالت ہے یہ ایسی ہے کہ جس پر رحم کھایا جائے، سفر سے آیا ہے، دور سے آیا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں اس کے، تو بندہ ویسے ہی رحم کھاتا ہے، اللہ پاک زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ فرماتے پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کیسے اس کی دعا قبول ہو کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پہننا حرام، اس کی جو غذا ہے وہ حرام ہے، اور ایک روایت میں فرمایا کہ اگر یہ اپنے ہاتھ اتنے بلند کرے کہ آسمان تک پہنچ جائے تو بھی اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں فرمائے گا۔ یعنی اگر لقمہ حرام ہو، حرام کا مال بندے نے کھایا تو اللہ پاک اس کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا۔ دعا کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ بندے کا جو رزق ہو وہ حلال ہو، اور اس کی احتیاط کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں لوگ عام طور پہ اس کا کوئی لحاظ نہیں کرتے، بس مال آنا چاہیے، وہ کسی بھی طریقے سے آئے، چاہے وہ کسی کو لوٹ کر آئے، کسی کو دھوکہ دے کر آئے، کسی سے رشوت لے کر آئے، سود لے کر آئے، کسی بھی طریقے سے آئے، تو یہ سارا ادھر ہی رہ جانا ہے۔ فرمایا کہ جو جسم حرام مال کے ساتھ جس کی پرورش ہوئی، فرمایا النار اولا بھی، آگ اس زیادہ لائق ہے کہ اس جسم کو اس کے اندر داخل کر دیا جائے۔ اور ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے، ارشاد فرمایا کہ جس نے کوئی لباس ایسا پہنا کہ جس میں فقط 1 درہم جو ہے وہ حرام کا تھا، تو جب تک وہ لباس اس کے جسم پر ہے اس کی نماز ہی اللہ پاک قبول نہیں فرمائے گا۔ تو رب العزت جل وعلا ہم سب کو اپنا رزق بھی حلال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ پاکیزہ رزق اللہ پاک کمانے اور اپنی آل اولاد کو کھلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔